بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنا إسماعيل ندوي. مرحبا بكم في قناتنا علم وفكر. اليوم ندرس الدرس الثامن من سلسلة الدروس من مجلة البعث الإسلامي. البعث الإسلامي مجلة إسلامية شهرية تصدر من دار العلوم ندوة العلماء. قد أنشأها محمد الحسني الفقيد طيب الله ثراه في عام 55 و900 وألف. تعال نقرأ العبارة. عنوان الدرس: الهندوس وانتماؤهم إلى العنصرية. هندوس جمع هندوسيين. ہندو متبع العقائد الہندوسیتی، ہندو دھرم کو ماننے والا، ہندو بلیفس کو فالو کرنے والا. وانتماؤہم انتماء ینتمع انتماءً الی منسوب ہونا، تعلق رکھنا. عنصریت عنصریہ نسل پرستی. ہندو اور ان کا نسل پرستی سے رشتہ، نسل پرستی سے تعلق، نسل پرستی کی طرف ان کا انتساب. ورد الآریون الہند غیر المنقسمة كما ذكر المؤرخون سنة 500 وألف قبل الميلاد، فأزاحوا من الهند سلطة الدراور السكان الأصلاء في الهند، وذلك باستعبادهم أو بدفعهم إلى الجنوب. وقسموا الشعب الهندي في 4 أصناف. ورد يريد آنا، arrive، انگلش میں کہتے ہیں arrive. الآریون جمع آریون، آریائی نسل سے تعلق رکھنے والے. آریہ جو سینٹرل ایشیا سے آئے تھے. ہم الذی وردوا فی الہند من وسط آسیا. الہند انڈیا. غیر المنقسمہ undivided، غیر منقسم. کما ذکر المؤرخون، مؤرخون جمع مؤرخ. سنت عام سال. قبل المیلاد، میلاد پیدائش، برتھ. میلاد ای قبل المیلاد المسیحی. فازاہو ازاہ یزیہ ازاہتن ہٹانا، دفع کرنا. من الہند سلطۃ اختیار، اتھارٹی حکومت. دراوڑ یہ ہندوستان کے اصل باشندے. السکان الاصلاء للہند، ہندوستان کے اصل باشندے یہی تھے. السکان الاصلاء سکان ساکن کی جمع، باشندہ مواطن. الاصلاء جمع اصیل اصل. اوریجنل سٹیزن. السکان الاصلاء اوریجنل سٹیزن فی الہند. وذالک، اب یہاں لکھا ہے وذالک باستبعادہم، یہاں لکھا ہے لیکن بتلائیں گے کہ استبعاد کا کیا معنی، اور اصل میں ہونا چاہیے یہاں باستعبادہم ہونا چاہیے، او بدفعہم الی الجنوب. استبعاد یستبعد کی معنی ہوتا ہے دور سمجھنا، لیکن یہاں ہونا چاہیے استعباد ہونا چاہیے، غلام بنانا. بدفعہم، دفع یدفع دھکیلنا، جنوب ساؤتھ. آریائی نسل کے لوگ غیر منقسم ہندوستان میں آئے، انڈیوائیڈڈ انڈیا میں آئے. غیر منقسم ہندوستان جس میں آج کا پاکستان بھی آ گیا، بنگلہ دیش بھی آ گیا. کما ذکر المؤرخون، جیسا کہ اتہاس مورخین نے ذکر کیا ہے. کب آئے؟ سنۃ 500 وألف قبل المیلاد، 1500 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1500 سال پہلے، 15ویں صدی قبل المسیح میں. فازاہو من الہند سلطۃ دراوڑ، جب یہ آریاوی لوگ ہندوستان میں آئے تو انہوں نے دراوڑ کی حکومت کا ہندوستان سے خاتمہ کر دیا، حکومت کو ہٹا دیا انہوں نے. کون تھے دراوڑ؟ السکان الاصلاء فی الہند، ہندوستان کے یہی باشندے، اوریجنل سٹیزن تو یہی تھے دراوڑ لوگ.
لیکن ان کا خاتمہ کر دیا، حکومت ان کی ختم کر دی. کیسے ختم کر دی؟ وَذَلِكَ بِاسْتِعْبَادِهِمْ، جیسا کہ میں نے بتلایا استعبد ہم پڑھیں گے یہاں، ان کو غلام بنا کر کے، او بدفعہم الی الجنوب، یا تو ان کو ساؤتھ کی طرف دھکیل دیا، ساؤتھ انڈین کی طرف. جیسے ساؤتھ انڈین اپنے کیرالا ہے، تامل ناڈو والا، یہ جو حصہ ہے وہ ساؤتھ انڈین حصہ کہلاتا ہے، تو اس طرف دھکیل دیا. وقسم الشعب الہندی فی اربعۃ اصناف، قسم یقسم ڈیوائڈ کرنا، تقسیم کرنا. الشعب الہندی، شعب عوام، پبلک، رعیت، اور انہوں نے ہندوستانی عوام کو تقسیم کر دیا فی اربعۃ اصناف، اصناف جمع صنف، قسم، 4 قسموں میں تقسیم کر دیا انہوں نے. وذالک علی اساس العنصریت، اور یہ جو 4 قسمیں کی وہ کس بنیاد پر؟ اساس بنیاد، العنصریہ نسل پرستی، کس نسل پرستی کی بنیاد پر ان آریاوی لوگوں نے ہندوستانی عوام کو نسل پرستی کی بنیاد پر 4 حصوں میں، 4 صنفوں میں تقسیم کر دیا. کون کون سی؟ الاول البراہیمہ، براہیمہ، براہیم جسے ہم اردو میں کہتے ہیں برہمن لوگ. یہ کون لوگ ہیں؟ رجال الدین، یہ مذہبی لوگ ہیں. جو بھی مذہبی ایشوز ہوتے ہیں، ریلیجیس سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ ان کے ذمے ہوتے ہیں، برہمن لوگ. الطبقۃ الثانیہ الویش، دوسرا طبقہ ہے ویش. رجال الحرب، یہ ویش کون سا ہے؟ جنگجو لوگ، رجال الحربی، جنگ کے آدمی یعنی جنگجو لوگ. الطبقۃ الثانیہ تو کھتری، جسے ہم اردو میں بولتے ہیں کھتری، تو یہ تیسرے. رجال الزراعتی، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا. رجال الزراعتی، زراعت کھیتی. الطبقۃ الرابعۃ شودر، رجال الخدمتی، یہ سروسی ساری خدمتی ان کے ذمہ، شودر لوگ، شودر لوگ سب سے نچلا طبقہ شمار کیا جاتا ہے، شودر. فهذه الأعمال منحت بناء على أن البراهيمة خلقوا حسب اعتقادهم من الرأس فهم ذو احترام وقدسیة وهلم مجرا. فهذه الأعمال، یہ کام جو دیے گئے، کون سے کام؟ کہ بھئی برہمن لوگوں کو دین سے ریلیٹڈ جو ایشو ہیں، اور ویش کو جنگجو لوگ، جنگ کے اعتبار سے جو معاملات ہیں، کھتری کو کھیتی کے تعلق سے، اور جو شودر ہیں ان کو جو دوسری جو خدمات ہیں وغیرہ ان کے ذمے کی گئی. تو یہ اعمال کیوں دیے گئے ان کو؟ منحت بنان، منحا یمنہ دینا، عطا کرنا، بناءً علی ان البراہیمۃ، براہیمہ، خلقوا حسب اعتقاد من الراس، کہ یہ اعمال جو دیے گئے کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ برہمن لوگ پیدا کیے گئے ہیں، خلقوا، کریٹڈ، پیدا کیے گئے، حسب اعتقادہم من الراس، ان کے اعتقاد کے مطابق. کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ سر سے پیدا کیے گئے ہیں، اوپری حصے سے پیدا کیے گئے. اب سر جسم کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو احترام دیا جائے گا، ان کو بڑا جانا جائے گا، بڑا سمجھا جائے گا. فہم ذو احترام و قدسیت، لہذا یہ احترام والے، رسپیکٹڈ لوگ شمار کیے جائیں گے. وقدسیت، قداست والے، تقدس والے، احترام والے، رسپیکٹ والے یہ شمار کیے جائیں گے. وہلم مجر، اور یہی سلسلہ برابر جاری رہا کہ برہمن لوگوں کو ہمیشہ ان کے طبقات کے لحاظ سے احترام اور قداست کی نگاہ سے دیکھا گیا. ولا تزال هذه التقسیمات الظالمۃ الجائرۃ، الظالمۃ الجائرۃ ان کے معنی بھی ظالمۃ، جار یجور، ظلم کرنا. توجد فی المجتمع الہندی، مجتمع معاشرہ، سوسائٹی، اور یہی ظالمانہ تقسیمات برابر ہندوستانی معاشرے میں پائی جاتی ہیں. وتتأثر بها الطبقات الأخرى من المسلمین، تتأثر، يتأثر، متاثرون، الطبقات جمع طبقۃ، طبقات، من المسلمین وغیرہم، اور مسلم اور دیگر طبقے بھی اس سے متاثر ہوئے. جو آریاوی لوگ آئے اور جو ہندوستانی جو معاشرہ ہوتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، 4 حصوں میں بانٹ دیا، اور ایک عنصریت اور نسل پرستی کی فضا پھیلائی گئی. تو جو دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، مسلمان، اسی طرح دوسرے لوگ، ان میں بھی اثرات پائے گئے. وتتاثر بها، اس سے متاثر ہوا، الطبقات الاخرى من المسلمین وغیرہم، مسلم اور دیگر حضرات جو دوسرے طبقے ہیں وہ لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے. فبدأوا يحتكرون طبقة دون طبقة ويزدرون جماعة دون جماعة. فبدأوا، بدأ يبدأ، شروع کرنا، افعال شروع میں سے، يحتكرون، احتکر، احتکر حقیر سمجھنا،
طبقتن دون طبقتن، ویزدرون، ازدرا یزدری کی معنی بھی حقیر جاننا، قرآن میں ہے تزدری اعینکم، تزدری اعینہم، ازدرا یزدری حقیر جاننا، یحتکرون، اب وہ ایک طبقے کو حقیر جاننے لگے، فبدوا یحتکرون طبقتن دون طبقتن، ایک طبقے کو چھوڑ کر دوسرے طبقے کو حقیر جاننے لگے، یعنی اس طبقے کو قداست کی نگاہ سے دیکھیں، احترام کی نگاہ سے، اور دوسرے طبقے کو احترام کی نگاہ سے حقیر جانیں، وَيَزْدَرُونَ جَمَاعَةً دُونَ جَمَاعَةٍ، لہذا ایک جماعت کو حقیر جاننے لگے اور دوسری جماعت کو احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اس طرح کی نسل پرستی پھیلی۔ آگے عبارت پڑھیں گے، كان التفاوت الطبقي في فارس شديدا جامحا وكان الأشراف يعتبرون أنفسهم فوق العامة وكان المجتمع الإيراني مبنيا على احترام النسب والحرف وكان بين طبقات الأمة فجوة واسعة يقوم الخدام بكل احترام وأدب أمام الأمراء۔ كانت تفاوت طبقی، طبقاتی تفرقہ بازی، طبقاتی تفاوت، تفاوت تفرقہ، فی فارس، فارس ایران، پہلے اس کو فارس کہا جاتا تھا، شدیداً جامحاً، شدید شدید، جامحاً سرکش، بے لگام، بے مہار، اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو فارس کے اندر، ایران کے اندر پہلے طبقاتی تفاوت تھا، شدید، بے انتہا، ایران کے اندر طبقاتی تفاوت پایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل پہلے ایران میں اسی طرح، اسی نوعیت کی کیفیت تھی۔ وہاں پر فارس اور ایران کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جس طرح ہندوستان کے اندر اس طرح کی عنصریت تھی، نسل پرستی تھی، تو وہاں پر بھی اسی طرح تھی، کیونکہ وہاں مجوسیت پھیلی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ تو ایران کے اندر شدید بے انتہا طبقاتی تفاوت پایا جاتا تھا۔ وکان الاشراف یعتبرون، اشراف جمع شریف، شریف لوگ، بڑے لوگ، چودھری قسم کے لوگ، یعتبر سمجھنا، ماننا، انفسہم فوق العامہ، اپنے آپ کو عام پبلک سے بالاتر سمجھتے تھے، عامتن، عام پبلک، عام رعایا سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے تھے۔ وکان المجتمع الایرانی مبنیا، اور ایرانی معاشرہ بنیاد ہی کس کے اوپر تھی؟ علی احترام النسب والحرف، حرف جمع حرفۃ، پیشہ، پروفیشن، ایرانی معاشرے کی بنیاد ہی نسب اور پیشوں کے احترام پر مبنی تھی، مطلب جس کا نسب عالی تو اس کو بلند شمار کیا جاتا، اس کو رسپیکٹڈ شمار کیا جاتا۔ اسلام کے اندر اس نوعیت کی نہیں، بلکہ ہمارے جہاں جو بنیاد ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ ہے ہمارے یہاں بنیاد، نہ کہ نسب اور پیشے۔ وَكَانَ بَيْنَ طَبَقَاتِ الْأُمَّةِ فَجْوَةً وَاسِعَةً، فجوتن کشادگی، گیپ، کھلا، کھائے، فاصلہ، اس کے معنی میں آتا ہے فجوتن، اور قوم کے طبقوں، مختلف طبقوں کے بیچ میں ایک بڑی کھلا پیدا ہو گئی تھی، ایک بڑی گیپ ہو گئی تھی، فاصلہ تھا، یہ طبقہ اونچا شمار ہوتا تھا، بلند شمار ہوتا تھا، ایک طبقے کو بہت گرا ہوا شمار کیا جاتا۔ تو اس طرح قوموں کے طبقات کے بیچ میں اس طرح فجوۃ واسعہ، گیپ ہوتی تھی، بڑا فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ یقوم الخدام بکل احترام و ادب امام الامراء، خادم حضرات بڑے ادب و احترام کے ساتھ عمراء کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ عمراء جمع امیر، جو عمراء اور رؤساء قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کے سامنے خادم لوگ بڑے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، اور یہ ادب و احترام بھی ایک توہین آمیز ہوا کرتا تھا۔ وہم رہین اشارت وطوع و امر ہو گیا یہاں، لیکن ہونا چاہیے وطوع امرین، وہم رہین اشارت، رہین اشارت مطلب ہوتا ہے اشارے کے تابع، فوراً امیر اور رئیس کا اشارہ وہ فوراً اس کام کو کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ وہم رہین اشارت، وہ اشارے کے تابع، وطوع امرین، اور ان کے آرڈر کے مطیع و فرما بردار ہو جاتے تھے۔ تو وہم رہین اشارت وطوع امرین، وہ ایک ان کی جانب سے ایک اشارہ ہی آئے تو اس اشارے کے اوپر لبک پڑنا پڑتا تھا ان کو، مجبوراً طوعاً او کرہن۔ وہم رہین اشارت، اشارے کے تابع، وطوع امرین، اور ان کے آرڈر کے سارا پا اطاعت۔ کأنہم جماد لا حراک بہم، جماد ایک بے حس چیز، بے جان چیز،
گویا کہ غلام اتنے فرما بردار رہنا پڑتا تھا کہ گویا کہ ایک بے حس چیز ہے جس کے اندر کوئی حرکت ہی نہیں ہے، جیسا اوپر سے آرڈر رہا اسی کے مطابق کام کرنا رہتا تھا۔ وَيَجْلِسُونَ مَسْجَرَ الْكِلَابِ، جلس یجلس بیٹھنا، مسجر زجر یزجر اصل میں آتا ہے جھڑکنا، ڈانٹنا۔ مسجر الکلاب، کلاب جمع کلب، ڈاگ، کتا، کتوں کے جھڑکنے کی جگہ، اصل معنی یہ ہوا، لیکن پھر مطلب ہوتا ہے مسجر الکلاب یعنی کتوں کے درجے میں۔ جیسے یہاں المعانی کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ترکت بمسجر الکلب، مسجر الکلب ای بتلک المنزلتی، اس درجے میں، کتوں کے درجے میں، جس طرح کتوں کو جھڑک دیا جاتا ہے، جہاں پر بٹھایا جاتا ہے، بس ان کی حیثیت یوں ہی تھی۔ وَيَجْلِسُونَ مَسْجَرَ الْكِلَابِ، کتوں کے درجے میں وہ بیٹھتے تھے، کتوں کی جگہوں پر بیٹھنے کی جگہوں پر وہ بیٹھتے تھے۔ وَقَدْ اخْتَرَعُوا لِذَلِكَ آدَابًا وَأُصُولًا، اخترع یخترع ایجاد کرنا، گھڑنا، آداب جمع ادب، اصول جمع اصل، یہ بادشاہ، شہنشاہوں، رؤساؤں، امیروں نے اور بڑے طبقات کے لوگوں نے ان لوگوں کے لیے، وَقَدْ اخْتَرَعُوا لِذَلِكَ، اسی وجہ سے ان کے لیے آداب و اصول، کچھ آداب اور کچھ اصول ان کے لیے متعین کر رکھے تھے کہ آپ اس آداب اور اصول کے ماتحت ہی رہنا ہے۔ فَلَا يُخَاطِبُونَ الرُّؤَسَاءَ وَالْأَشْرَافَ إِلَّا بِهَا، خاطب یخاطب، مخاطب ہونا، کسی سے مخاطب ہونا، کسی سے ہم کلام ہونا۔ اب جب یہ نچلی ذات کے لوگ اب رؤساء اور اشراف، رؤساء جمع رئیس، اشراف جمع شریف، جو سردار قسم کے لوگ، مالدار قسم کے لوگوں سے جب وہ مخاطب ہوتے تو بس انہی اصول کے الا بہا، جو اصول اور آداب متعین کر رکھے تھے انہی اصول اور آداب کے ماتحت ہی بات کرتے تھے، اسی کے مطابق ان سے مخاطب ہوتے تھے۔ ولا شک ان هذا المنهج من الحیات فیہ امتحان للانسانیت، نو ڈاؤٹ، لا شک، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، ان هذا المنهج، منہج طریقہ، من الحیات، زندگی کا یہ منہج، زندگی کا یہ ڈھنگ، امتحان، امتحان یمتحن حقیر جاننا، پامالی، پسپائی، حقارت، یہ انسانیت، پوری ہیومینٹی، انسانیت، مانوتا کے لیے یہ تو حقارت ہے، یہ تو مانوتا کی پامالی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی کا یہ منہج، یہ طریقہ انسانی مانوتا کی پامالی ہے، حقارت ہے۔ وقد شاع هذا الاسلوب في الدول المجاورة لها، شاع کے معنی عام ہو جانا، شاع عام ہو جانا، یہ اسلوب رائج ہو گیا، عام ہو گیا، کس میں؟ فی الدول المجاورة لها، دول جمع دولت، ملک، مجاورت، جاور یجاور، کسی کے قریب ہونا، پڑوس ہونا، مجاورت، پڑوسی، تو اس کے ہمسایہ ممالک میں بھی، اس کے پڑوسی ممالک میں بھی یہ اسلوب رائج ہو گیا۔ اب ایران کا پڑوسی ملک ہمارا ہندوستان ہے، پاکستان، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران سے بارڈر شیئر کرتا ہے، اور پاکستان اس زمانے میں ایک ہندوستان کا ہی پارٹ تھا، تو یہی اسلوب پڑوسی ممالک کے اندر ہی جاری ہو گیا۔ وانتقل الی لغاتها وحضارتها، اور یہی اسلوب اس کی زبان میں بھی اور اس کی تہذیب میں بھی اب منتقل ہو گیا۔ حضارت، تہذیب، کلچر، فلہا تعبیرات خاصۃ وجمل معینۃ یتمسک بها اہلها خلال الکلام والحوار اعاذنا اللہ منها۔ تعبیر کی جمع تعبیرات، اس کی خاص تعبیرات ہوتی، وہ جمل معینت، اور خاص جملے ہوا کرتے تھے ان کے لیے۔ یتمسک بہا اہلہا، وہ صاحبان، وہاں کے لوگ اسی کو تھامے ہوئے تھے کہ اشراف اور رؤساء کے لیے یہ القاب، اور خدام اور جو نچلی ذات کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ نام، ان کو اس تعبیر سے پکارا جائے گا، ان کو اس جملوں کے ساتھ پکارا جائے گا، یہ انہوں نے بنا رکھا تھا۔ تو اس کی خاص تعبیرات ہوا کرتی تھی اور متعین جملے ہوا کرتے تھے، جہاں کے لوگ اس کو تھامے ہوئے تھے، پکڑے ہوئے تھے، اس کے پابند تھے۔ خلال الکلام والحوار، کلام اور گفتگو، حوار کے معنی بھی گفتگو، حاور یحاور محاورتاً و حواراً، مفاعلہ جو ہوتا ہے اس کا مصدر دو طرح سے آتا ہے، مفاعلتن کے وزن پر بھی اور فعالن کے وزن پر بھی۔ تو حوار، گفتگو، کلام کے دوران کچھ جملے اور کچھ تعبیرات ہوا کرتی تھی جس کو یہ لیے ہوئے تھے، اسی جملوں اور تعبیرات کو یہ اپناتے تھے۔ اعاذنا اللہ من، عاد یعیذ، بچانا، پناہ میں لینا،
اللہ ہمیں اس سے بچاوے، اس طرح کی نسل پرستی سے۔ التمس من فضلكم لمشاهدة مقاطع الفيديو للدروس وفي شتى موضوعات اشترك في قناتنا۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ فقط والسلام۔